السلام علیکم دوستو، میں نے کل دو باتیں سنی اور یہ کرونا کے زمانے میں اور اس ڈر کے ماحول میں یہ دو باتیں آپ کے لیے سننا بہت ضروری ہے، آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ قصہ یہ ہے کہ ایک عورت عید کے دن کھانا بنا رہی تھی، تو اس عورت کے پیچھے اس کی ساس پڑی ہوئی تھی۔ وہ چلا رہی تھی کہ جلدی کھانا بناؤ، مجھے بھوک لگی ہے، تم سست ہو، تم کاہل ہو، تم کامچور ہو، بہت سارے باتیں کہی۔ تو وہ عورت جلدی جلدی کھانا بنا رہی تھی، تو کھانا بننے ہی والی تھی تو کھانے میں دیکھا کہ کھانے کے ساتھ ساتھ ایک سانپ کا بچہ بھی پک رہا ہے۔ اب اس عورت کے پاس آپشن کیا تھا کہ وہ کھانے کو پھینک دیتا اور دوسرا کھانا بناتی اور اپنے ساس کی گالیاں کھاتی۔ تو اس نے کیا کیا کہ سانپ کے بچے کو اٹھا کر پھینک دیا اور کھانے کو ویسے ہی بنا دیا۔ اس عورت کو سانپ کے زہر کا اتنا ڈر نہیں لگا جتنا کہ اس کو اپنی ساس کا ڈر لگا، تو کھانے کو ویسے ہی بنا دیا اور کھانا سب کو کھلا دیا، اور سب نے کھانے کی بہت تعریف کی کہ بہت مزیدار کھانا بنا ہے، بہت اچھا کھانا بنا ہے، سب نے تعریف کی۔ پھر ایک سال کے بعد وہ عورت عید کے دن پھر وہی کھانا بنا رہی تھی اور کھانا بنا کے سب کو کھانا کھلا دیا، تو سب نے پچھلے عید کی کھانے کی بہت تعریف کی کہ بہو جو تم نے پچھلے عید میں کھانا بنائی تھی وہ بہت مزیدار تھی، آج وہ مزہ نہیں آ رہا ہے جو پچھلے عید کے کھانے میں تھی۔ تو اب وہ عورت ذات تھی اور ایک گھر کی بہو تھی، اب وہ سانپ والی بات اپنے دل میں کب تک چھپا کے رکھتی۔ اس نے کہہ دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ پچھلے عید کے کھانے میں ایک سانپ کا بچہ اس کھانے کے ساتھ ساتھ پک گیا تھا، حالانکہ میں نے سانپ کو اٹھا کر پھینک دیا تھا لیکن کھانا ویسے ہی بنا دیا تھا۔ تو جب یہ باتیں سنی تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، پاؤں تلے سے زمین گھسک گئی، اور سسر کو تو اٹیک بھی آ گیا، مر گیا وہ۔ تو جب اس کے باڈی کو ٹیسٹ کیا گیا تو اس کے باڈی میں سانپ کا زہر پایا گیا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ دوسرا قصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ امریکہ میں ایک آدمی کو سزائے موت ہو چکا تھا، اور وہاں کے لوگوں کو تو تجربے کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو اس آدمی کو بلایا اور اس آدمی سے کہا کہ تمہیں سزائے موت ہو چکی ہے اور ہم تمہیں پھانسی بھی نہیں دیں گے، اور نہ تم کو گولی سے ماریں گے اور نہ ہی تم کو زہر دیں گے، بلکہ تم کو ایک سانپ سے ڈسوائیں گے، اور اس طرح تمہارا سزائے موت ہو جائے گا۔ پھر موت کا دن بھی آیا تو اس آدمی کا آنکھوں میں پٹی باندھا اور دو نورمل سا پن اس کے ہاتھ میں زور سے مارا۔ تو اس آدمی کو لگا کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا، کیونکہ اس نے تو دیکھا تھا سانپ کو، تو اس نے سوچا کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا، اور وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ تو جب اس کے باڈی کو ٹیسٹ کیا گیا تو اس کے باڈی میں بھی سانپ کا زہر پایا گیا، حالانکہ اس کو سانپ نے نہیں ڈسا تھا لیکن پھر بھی سانپ کا زہر پایا گیا۔ تو جنہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے اس نے کہا ہے کہ اصل سے بھی زیادہ خطرناک ڈر ہوتا ہے، اور مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ ابھی جو کرونا کے نام سے ڈرایا جا رہا ہے، آپ کو میں بتاؤں ایک رپورٹ کے مطابق 80% لوگ 80% لوگ کرونا کے ڈر سے مر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو نارمل کھانسی سردی ہوا، وہ دواخانے میں گیا اور وہاں کا ماحول دیکھا، اتنے سارے مریض، اتنے سارے ڈاکٹر، اور وہ سناٹا کا ماحول، یہ دیکھ کر اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ مر گیا۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو گھر میں ہی بیٹھ کر ڈر رہا ہے کہ شاید مجھے کرونا ہو جائے گا، اگر مجھے کرونا ہو جائے گا مجھے ہاسپٹل میں لے جایا جائے گا، نہ جانے وہاں میرے ساتھ کیا کیا کرے گا، مجھے کتنا دن ہاسپٹل میں رکھے گا۔ یہ باتیں سوچ کر اپنا جان گنواتے ہیں۔ اتنی بھی ڈر کا کیا فائدہ؟ ڈر تو صرف اللہ سے ہونا چاہیے۔ اگر جس کو اللہ سے ڈر ہوگا تو اس کو دنیا کی کسی بھی چیز سے
ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی بیماری نہیں دی جس کا دوا نہیں ہو۔ یہ کورونا کا بھی علاج ہے، دوا ہے، بس لوگوں کی پہنچ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ اور ہاں، کورونا سے مرنے کا 1% چانسز ہیں، لیکن کبھی بھی مرنے کا 100% چانس ہے کہ ہم کو تو مرنا ہی ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس قصے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا انشاءاللہ۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ الصلاة